اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ آیا پنجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خداوند تبارک و تعالی نے اس آیہ مجیدہ میں سورہ فاتحہ کے باقی مضمون کے ساتھ ہم آہنگ ہدایت کا یہ ضابطہ انسان کو تعلیم دیا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کا منشور نازل فرمایا ہے، اور ہدایت کے بنیادی اصول و مطالب جن پر انسانی ہدایت کا پورا نظام قائم ہے انہیں ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سابقہ آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اللہ کی حاکمیت کو پیش کیا ہے، جو ہدایت کا پہلا قانون ہے۔ اللہ کی الوہیت و الہیت، اور دوم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ الہیت و ربوبیت یعنی حاکمیت اور ربوبیت و پرورش کی کیفیت، رحمانیت و رحیمیت و رحمت کو انسان کی ہدایت کے لیے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مالکیت اللہ یوم الدین کی نسبت بتائی گئی ہے۔ اللہ الہ ہے، اسی کے نام پر انسان کی زندگی بسر ہونی ہے، اور اللہ رب العالمین ہے، اور حمد اللہ کے لیے اسی بنیاد پر ہے کہ عالمین کی ربوبیت اللہ کو حاصل ہے، اور انسان کی ربوبیت بھی، اور اس کی رحمانیت و رحیمیت اور مالکیت یوم الدین۔ جب انسان ان ہدایت کے اس نظام و ارکان سے واقف ہو جاتا ہے تو اب انسان کو اپنی زندگی کا اسلوب میسر آ جاتا ہے، یعنی اب اسے اس کائنات میں قائم نظام جب معلوم ہو جاتا ہے تو فوراً انسان اب اپنا ارادہ و عزم ظاہر کرتا ہے زندگی کے لیے کہ بس میری زندگی کیسے گزرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ الہ ہے، حاکم ہے اور فرمان روا ہے، لہٰذا انسان فرمان روا کے مقابلے میں یہ عہد کرتا ہے کہ میں اسی کی بندگی اور اسی کی فرمان بری کروں گا۔ نعبد پوجا نہیں ہے بلکہ اطاعت، محکومی، بندگی ہے۔ جب میرا حاکم اللہ ہے تو میں اسی کے تحت حکومت، تحت حکمرانی ہوں۔ جب وہ ذات فرمان روا ہے تو میں اسی کا فرمان بر اور فرمان بردار ہوں۔ اور دوسری چیز جو انسان اس میں حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد، سورہ فاتحہ کے پہلے حصے سے واقف ہو جانے کے بعد یا ہدایت کا نظام سمجھ لینے کے بعد عہد کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایاک نستعین،
میں تجھ سے ہی اون چاہتا ہوں، ہم تجھ سے اون چاہتے ہیں، یعنی یہ سب انسانوں کی ترجمانی ہے۔ ہر انسان اسی صیغے کے ساتھ نعبد و نستعین کی صورت میں اقرار کرے گا، چونکہ پہلے جیسا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے انسان کی زندگی کے اصلی پہلو کو مد نظر رکھ کر بیان کی ہے، اور انسان کی زندگی کا اصلی پہلو، بنیادی پہلو اجتماعی زندگی ہے۔ فرد اس اجتماع کی آغوش میں ایک حیثیت رکھتا ہے، اگر اجتماعیت نہ ہو خود فرد کی زندگی قابل تصور نہیں ہے، فرد اجتماع کے اندر قائم ہے، اس لیے ہدایت کا رخ اجتماع کی طرف ہے، انسانی معاشرت کی طرف ہے۔ ایاک نعبد، ہم یعنی ہم جس پورے نظام کے اندر ہیں، انسان ایک مجموعی حیثیت رکھتا ہے، یہ پورا مجموعہ یا یہ جمعیت یہ سب تیری بندگی میں ہے، مجموعہ انسان تیری بندگی میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اون بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ پہلے اشارہ ہوا تھا کہ جب دین کی تفسیر میں دقیق تفسیر نہیں ہوگی، سطحی ہوگی یا غلط تفسیر اگر دین کی جائے تو انسان کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، کہ اللہ کی حاکمیت کو انسان قرآن میں پڑھتا ہے لیکن اللہ کی حاکمیت میں زندگی نہیں گزارتا، چونکہ الہ کا معنی معبود اور معبود کا معنی جس کی پوجا کی جائے، لہٰذا انسانوں نے پوجا اللہ کی اختیار کر لی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی قبول نہیں کی۔ وہ لوگ جو مذہبی ہیں، دیندار ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں سمجھتے ہیں، اللہ کی حاکمیت میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتے یا پابند بھی نہیں سمجھتے، چونکہ معبود اللہ ہے اور وہ جس کی پوجا کی جائے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی پجاری ہیں، تو پوجا اللہ کی رکھیں، حکومت کسی کی بھی ہو۔ یہ گمراہی اس تفسیر سے پیدا ہوئی ہے، اس معنی سے پیدا ہوئی ہے، یا جیسے دین معنوی امور کا نام دین ہے، عبادتوں کا نام فقط دین ہے، یہ پوجا کے لیے جو احکام ہیں، مخصوص عبادتیں، یہ دین ہے، لیکن زندگی کا منشور ترجمہ نہیں کیا گیا۔ دین سے مراد وہ قانون جو واجب الاطاعت ہے انسانوں کے لیے، وہ نہیں کیا، لہٰذا انسانوں نے اطاعت کے لیے خود سے آئین بنا لیا ہے، قانون بنا لیا ہے، اور جو اللہ نے دین بنا کر بھیجا تھا اسے تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن تبرک کے لیے ہے اور اطاعت کے لیے، روزمرہ زندگی کے لیے جو آئین و قانون ہے وہ خود سے بنا لیا انہوں نے۔ اگر دین کا ترجمہ درست ہوتا، معنی تفسیر درست ہوتی کہ دین یہ روزمرہ کے قانون کا نام ہے، جس قانون کی اطاعت کی جائے وہی دین کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے احکام و ہدایت نازل کی ہے اس کو بطور دین، اس کو بطور آئین و قانون آپ نے نافذ کرنا ہے اور لاگو کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت جو اس وقت موجودہ ہے کہ جتنے اللہ کے پجاری ہیں یہ اللہ کی حکومت میں نہیں ہیں، طاغوت کی حکومت میں اللہ کی پوجا کرتے ہیں، طواغیت کے نظام میں خدا کا نام لیتے ہیں، چونکہ انہیں اللہ کے لیے یہی عمل بتایا گیا ہے کہ وہ پوجا پہ قانے ہیں، اللہ کی ذات پوجا پہ راضی ہے، بس باقی آپ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات یہ خود اپنی ثوابدید پر، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج پر، اپنے زمانے کے حکام کے طور طریقوں پر
جس طریقے سے بھی آپ اپنی روزمرہ زندگی کے قوانین حاصل کر لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، فقط یہ دھیان رکھنا ہے کہ پوجا اللہ کی ہوتی رہے۔ اب مثلا ہندوستان میں جو نظام حکومت ہے، انہوں نے تمام ہندیوں کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، مسلم بھی، سب ایک قانون کی اطاعت کرتے ہیں، آئین ہندوستان، یہ ان کا دین ہے۔ دین اس قانون کو کہتے ہیں جو اس کی اطاعت کی جائے، یہ ان کا مشترکہ دین ہے، آئین ہندوستان۔ لیکن اسی جگہ پر ہندوستان کے آئین کو دین بنا کر پوجا اپنے اپنے معبود کی کرتے ہیں۔ ہندو بدھ کی پوجا کرتا ہے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، سکھ اپنے گرو کی پوجا کرتا ہے، اور مسلمان اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ پوجا میں یہ الگ الگ ہیں، دین میں ایک ہے، قانون اور آئین ان طبقات کا ایک ہے۔ اسی طرح باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی آئین ملکی ہے، مغربی ہے، جمہوری ہے، یہ جو بھی ہے، یا آمریت ہے، اس کے مطابق حکومت، معیشت، تعلیم سب اس آئین کے تحت ہے۔ پوجا اللہ کی کرتے ہیں یہ، اور اس طرح یہ گمراہی ایجاد ہوئی ہے، اور اللہ کی حکومت کا امکان بھی ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے دین کی یہ تفسیر و تشریح کر کے قیامت تک کے لیے اگر یہ تفسیر مقبول رہی اور منظور نظر رہی تو قیامت تک کے لیے دین اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اکثر اہل علم، علماء، مختلف مسالک، مذاہب کے وہ یہ موضوع چھیڑتے ہی نہیں ہیں، وہ تقلیداً بھیڑ چال کے تحت جو سابقین نے بیان کیا ہے، سالفین نے، وہ یہ اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پہ پابند ہیں۔ اکا دکا سنجیدہ ہو جاتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ متا وعد اللہ ہے، وعدہ خدا کب سچا ہوگا؟ مثلا یہ جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے، یہ کب یہ وعدہ خدا پورا ہوگا؟ زمین کے اوپر اللہ کی حکومت و حاکمیت کب پیدا ہوگی؟ خوب اس کے لیے ہر ایک نے ایک جواب اپنے تئیں تلاش کر لیا ہے۔ مثلا امامیہ نے یہ جواب ڈھونڈا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا، امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور وہ اللہ کی حکومت قائم کریں گے چند سال کے لیے، چونکہ انہی روایات میں ہے کہ چند سال یہ حکومت قائم رہے گی، پھر اس کے بعد امام وقت بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ حکومت بھی ایک مختصر وقت کے لیے قائم ہوگی، پھر قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جو ہزاروں سال باقی گزرے ہیں، انسان آئے ہیں زمین پہ رہ کے اور اس حکومت اللہ کے بغیر زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، یہ استحقاق نہیں رکھتے اللہ کی حاکمیت کا۔ صرف ایک نسل کے لیے، صرف ایک نسل کے مختصر وقت کے لیے ساری ہدایت کا اہتمام ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ عرصہ، قیامت سے پہلے 10، 20 سال، 30 سال کی نسل کے لیے یہ سارا ہزاروں سال کا نظام بنایا گیا ہے۔ یا ہر انسان، ہر نسل میں جب سے انسان زمین پر آیا ہے، آخری انسان جو قیامت تک زمین پہ ہوگا، اس سب کے لیے یکساں ہدایت ہے، سب کے لیے اللہ کی الوہیت ہے، سب کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، سب کے لیے اللہ کی مالکیت ہے، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، بغیر کسی فرق کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی نسلوں کے لیے اللہ نے مخصوص ہدایت کا اہتمام کیا تھا، بعد کی نسلوں کو اس سے محروم کر دیا، پھر کسی نسل کو دیا، کسی نسل کو نہیں دیا۔ تو یہ تو اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔
جس میں ایک نسل رحمت رکھتی ہو، ایک نسل محروم ہو، ایک نسل کو کچھ میسر آئے، ایک نسل کو کچھ میسر نہ آئے. تو یہ تو اگر ہم انسانوں کی حکومت میں دیکھیں، طاغوتوں کی حکومت میں دیکھیں، ان میں بھی اتنا فاصلہ نہیں ہوتا یا اتنی محرومیت نہیں ہے جتنی دینی لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے دین کی تفسیر کر کے ناانصافی اور بے عدالتی کو شرعی حیثیت دی ہے یا جواز دیا ہے. تو ہر انسان، اگر ایک انسان بھی روئے زمین پر ہے، اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان تھا، اس کو بھی ضرورت ہے، آج کے انسان کو ضرورت ہے. اور تسلسل کے ساتھ جو انسانی نسل زمین پہ آئے گی، زندگی گزارے گی، اس کو وہی ضرورت ہے جو دیگر کی ہے. تو یہ باقی نسلیں کیسے حکومت اللہ میں آئیں گی، ربوبیت خدا میں کیسے آئیں گی؟ یہ طاغوتوں میں اور اپنے آبا کے آئین میں زندگی گزار کے چلی جائیں گی، اور پھر اخروی زندگی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ہم طاغوتوں کے زیر سایہ زندگی گزاریں، ظہور کے وقت ایک نسل آئے گی جو امامت کے تحت زندگی گزارے، اور وہ امامت کے تحت زندگی گزار کے اسی جنت میں ہوں، ہم طاغوتوں کے سائے میں زندگی گزار کے اسی جنت میں ہوں. تو یہ کیا عدالت ہے؟ یہ تو کیا اخروی انجام سب کا ایک جیسا ہوگا؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. قرآن کریم نے یہ کتنے سوال اٹھائے ہیں کہ یہ تصاوی جو تم نے بنائی ہوئی ہے یہ غلط ہے. قرآن کریم کے اندر ایک اہم موضوع ہے کہ یہ تصاوی، غلط تصاوی، باطل تصاوی انسان نے قائم کی ہوئی ہیں. یہ تصاوی سب باطل کر دی ہیں قرآن کریم نے. یہ مساوی نہیں ہے. مجاہد و قائد مساوی نہیں ہے، نابینا اور بصیر مساوی نہیں ہے، مومن و فاسق مساوی نہیں ہے، ہدایت یافتہ اور گمراہ مساوی نہیں ہیں. لیکن ہم نے مساوی سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ساری نسلیں آخرت میں، قیامت میں ایک جیسی ہوں گی. اور پھر ہم نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیا ہے. یعنی ہم کیوں انہی جیسے ہوں گے جو امامت کے زیر سایہ زندگی گزاریں گے، جو محض اللہ کی حکومت میں ہوں گے. ہمارا جو نظام ہے وہ آج کی موجودہ مطبوعاتی اصطلاح کے مطابق اور آج کی سوشیالوجی کی اصطلاح کے مطابق ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام میں یعنی مخلوط، جیسے گاڑیاں ہیں نا، ہائبرڈ گاڑیاں ہیں، مخلوط ٹیکنالوجی ہے. ان میں چند ایندھن سے چلتی ہیں، بیٹری سے بھی چلتی ہیں، پٹرول سے بھی چلتی ہیں، اور توانائی کوئی اور شمسی بھی ان میں ڈال دیں. ان کو مخلوط نظام والی گاڑیاں. اب یہ ٹیکنالوجی اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے. پہلے جو گاڑیاں بنتی تھی وہ صرف پٹرول ڈیزل پہ چلتی تھی. اب جو گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بجلی پہ بھی چلتی ہیں. لیکن اس وقت موجودہ نسل دونوں نظام پر بنا رہے ہیں، بجلی پہ بھی چلیں اور پٹرول ڈیزل پہ بھی چڑھیں. یہ جو ہماری زندگیاں ہیں یہ ہائبرڈ زندگیاں ہیں. ہائبرڈ زندگیاں یعنی اس کے اندر طاغوتیت بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی پوجا بھی ہے، اس کے اندر گمراہی بھی ہے، اس کے اندر چند کام ٹھیک بھی ہیں، اس کے اندر اکثر کام غلط بھی ہیں. یہ مخلوط زندگی گزار کے آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجے پر اخروی انجام بہت اعلیٰ ہوگا ہمارا. اس مخلوط زندگی کا اخروی انجام ان جیسا ہوگا جن کو فقط امامت میسر ہے، جنہوں نے فقط اللہ کی حکومت میں زندگی گزاری ہے. انہی جیسے ہوں گے یہ. چونکہ سب نے متبادل پیش کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم باقی ہدایت کا نظام اللہ کا نہیں ہے تو اس کے تبادلہ اس کا تلافی ہم کر لیتے ہیں، تدارک کر لیتے ہیں. مثلا کوئی رونے کا اتنا اپنے لیے اجر خود مقرر کیا ہے کہ اگر ہم رو لیں تو ساری کسر نکل جاتی ہے. دوسرے
کسی اور عمل سے متوسل ہو کر اس کمی کو، یعنی الہی نظام کی کمی کو باقی رسومات سے اور باقی امور سے تلافی کر لیتے ہیں، کوئی ذکر سے، کوئی ورد سے، کوئی ہنسنے سے، کوئی رونے سے. اس طرح جو اصل عبدیت ہے، بندگی ہے اللہ کی، اور حکومت الہی بنانا، اختیار کرنا، اس کے اندر رہنا، اس سب کی جو کمی ہے اس کو دور کر لیتے ہیں چند اپنے ہی بنائے ہوئے اعمال کے ذریعے سے. وہ اس طرح اپنے آپ کو راضی کیے ہوئے ہیں. یعنی کیوں جنت میں اعلیٰ مقامات میں ہوں گے؟ چونکہ دوسرے کام ان کے وہ اس ساری چیز پر حاوی آ جاتے ہیں. تو اس طرح تو قیامت تک اس تفسیر دین میں، اس نظریے میں، اس آئیڈیالوجی میں قیامت تک نہیں نوبت آتی اللہ کی حکومت کی. ایک ظاہراً سکردو میں ایک مجلس تھی، انہوں نے یہی عنوان رکھا ہوا تھا، ولایت فقیہ. تو وہاں موجود ہے، وہ نیٹ پر بھی ہوگی وہ گفتگو. اس میں علماء تھے، بزرگ علماء، اساتید، بعض وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بعض موجود ہیں. تو وہاں عنوان جو مجھے دیا، میں نے رکھا اپنی گفتگو کے لیے، وہ ولایت فقیہ کے ابجد، یعنی ولایت فقیہ کے الف ب جیم دال ابتدائیات، مبادیات. وہاں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ولایت فقیہ کہاں، یہ ولایت فقیہ تک نوبت کہاں آتی ہے، کس راستے پہ ولایت فقیہ نامی اسٹیشن آتا ہے مومنوں کی راہ میں. اور یہ جو پچھلے جتنے گزرے ہیں ان کی سفر دینی میں ولایت فقیہ نام کا کوئی اسٹیشن نہیں آتا. ان کو مثال دی تھی کہ آپ اس دینی لائن کو، دینی راستے کو ٹرین کی پٹڑی سمجھیں، اور ٹرین کی پٹڑی ایک معین طے شدہ راستے پہ بچھی ہوتی ہے، اور خاص قسم کے شہر اس پٹڑی پہ آتے ہیں. ہر شہر نہیں آتا، جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے وہی اسٹیشن آتا ہے. آپ مثلا لاہور سے کراچی جائیں تو پاکستان کے بہت سارے شہر اس ریلوے اسٹیشن پہ نہیں ہوتے، پٹڑی پہ نہیں ہوتے. کچھ آتے ہیں. آپ لاہور سے نکلیں، آگے رائے ونڈ پٹڑی پہ آئے گا، اسٹیشن آئے گا آگے، اور اس طرح کرتے کرتے خانے وال، ملتان، یہ آئیں گے. لیکن بہت سارے شہر نہیں آتے، وہاں ٹرین نہیں رکتی، جاتی نہیں ہے وہاں، کیونکہ وہ اس راستے میں ہیں ہی نہیں ہے. ولایت الفقیہ وہ دین، وہ تشیع، وہ فقہ جس میں ولایت فقیہ نام کا اسٹیشن آتا ہے، حکومت امامت آتی ہے، وہ دین ابھی پاکستان میں متعارف نہیں ہے. جو دین ہمیں سکھایا گیا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس میں تو ہزاروں سال بھی ولایت فقیہ کی نوبت نہیں آتی. پھر وہ ابجد ذکر کیے تھے، ولایت الفقیہ اس راستے میں آتی ہے جہاں حکومت ولایت آتی ہے، جہاں دین کی جامعیت، پہلا اسٹیشن دین کی جامعیت، دین جامعیت رکھتا ہے. پھر دین میں سیاست، دین میں حکومت، دین میں اجتماعیت، یہ وہ دینی مبادی ہیں. اس ٹرین پر بیٹھیں تو ایک دن انسان پہنچ جاتا ہے ولایت فقیہ کے نظام پر، یا ولایت و امامت کے نظام پر. لیکن اگر آپ دوسری ٹرین پہ بیٹھ جائیں جس میں نہ دین میں جامعیت ہے، نہ دین میں سیاست ہے، نہ دین میں حکومت ہے، نہ دین میں ولایت ہے، دین میں صرف معنویت ہے، دین میں فقط عبادت ہے، دین میں فقط پوجا ہے، دین میں رسومات ہیں، بس اس دین میں ہزاروں سال بھی، قیامت بھی آ جائے، ولایت فقیہ اور امامت کا نظام نہیں قائم ہوگا اس دین میں. یہ جس میں جامعیت نہیں ہے، حاکمیت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، اس میں تو کبھی بھی نہیں آتا. یہ اسٹیشن آتے ہی نہیں ہیں امامت والے. یعنی تحجر، جس کو دین کو اصطلاح میں
تہجر کہا جاتا ہے، متحجرانہ دین میں۔ خوب اس کو بنیاد سے اگر ہم لیں، اللہ کی حکومت کس راہ پر آتی ہے، کب انسان اللہ کی حاکمیت میں جائیں گے؟ بعض کہتے ہیں ظہور جب ہوگا، نہیں جائیں گے یہ، چونکہ ظہور بھی جب ہوگا تو وہ تو یہ ظہور میں شامل نہیں ہوں گے جن کا نظریہ یہ ہے کہ دین صرف معنویت کا نام ہے، دین صرف عبادتوں کا نام ہے، دین حاکمیت کا نام ہے ہی نہیں ہے، جنہوں نے عبادت کو پوجا اور اللہ کو جس کی پوجا کی جائے وہ مانتے ہیں، تو حاکمیت تو کبھی بھی نہیں آئے گی، چونکہ پوجا کے لیے ہر موقع، ہر جگہ آپ کے لیے مواقع ہیں۔ آپ چین میں بھی جا کے پوجا کر سکتے ہیں، آپ ہندوستان میں بھی رہ کے پوجا کر سکتے ہیں، آپ امریکہ جیسی شیطانی طاقت کے ملک میں رہ کے بھی پوجا کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ آمریت کے اندر، جمہوریت کے اندر، بادشاہت کے اندر، فاسد ترین نظام میں بھی آپ پوجا کر سکتے ہیں۔ پوجا سے تو کون سا ملک روکتا ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ ابھی ہندوستانیوں نے شروع کیا ہے مسلمانوں کو روکنا پوجا سے، کہ پوجا بھی نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ باقی دنیا میں آزادی ہے پوجا کی۔ حاکمیت اللہ کی یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلی بنیاد ہے، یعنی جب انسان، ہر انسان، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ کی حاکمیت و الہیت یہ بنیادی نظام ہے۔ ربوبیت اللہ کی ہر فرد بشر کے لیے ہدایت کا بنیادی عنصر ہے، اور مالکیت اللہ تعالیٰ کی، اور وہی انسان جو یہ سب نظام میں آ کر اپنا کر پھر اعتقاد پیدا کرتا ہے کہ ایاک نعبد، جب اس طرح ہے کائنات، یوں ہے حقیقت، اور اس طرح کے عالم میں پیدا ہوا ہوں، تو پھر میں اطاعت فقط اس اللہ کی کرتا ہوں، میرا حاکم فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے۔ ایاک نستعین، یعنی یہاں عبد اب کسی واسطے کے ساتھ نہیں ہے اللہ کو مخاطب، ہر انسان نماز میں آپ کوئی واسطہ نہیں پیش کر رہے، بالواسطہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے کہہ دیں، جس طرح بنی اسرائیل واسطے کے ساتھ کہتے تھے، قل لنا ربک، اپنے رب کو ہماری طرف سے کہہ دو، ہمارے نفع میں، ہمارے فائدے میں، ہمارے حق میں جا کر اپنے رب سے یہ کہہ دو، فدع لنا ربک، اپنے رب کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے دو جا کر، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایت کا منشور بیان فرمایا ہے، اس میں انسان خود اپنے رب کو خطاب کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم فقط صرف تیری اطاعت میں رہیں گے، ہم فقط تیری حکومت میں رہیں گے، تیری بندگی اور فرمان روائی میں رہیں گے، تیری فرمان برداری کریں گے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے چونکہ غیبت کا زمانہ تھا تو ہم کسی اور کی بھی فرمان برداری کرتے رہے، چونکہ عرصہ غیبت کا تھا، ہم ایسی گنجائش ہدایت میں اللہ نے تو نہیں رکھی کہ آپ اس وقت تک فرعون کی بندگی میں رہ سکتے ہو، اس کی الوہیت و الہیت میں رہ سکتے ہو، اور اتنے عرصہ تک آپ فرعون کی ربوبیت اختیار کر لو، پھر جب موسیٰ ظہور کرے تو آپ موسیٰ کی حکومت میں آ کر اللہ کی بندگی میں آ جانا۔ ایسا استثناء اللہ نے تو نہیں رکھا ہوا گنجائش کہ کتنی وقت تک انسان طاغوتوں کا غلام رہ سکتا ہے، محکوم رہ سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، ایک ثانیے کے لیے بھی نہیں ہے گنجائش اس کے لیے۔
ایاک نستعین، خود انسان واسطہ ہٹا کر اب اللہ کے ساتھ عہد کر رہا ہے کہ جب اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مالک ہے، کائنات کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، اور ہر چیز اللہ کے اختیار، میری زندگی کے وسائل اللہ کے اختیار میں ہیں، میری خلقت، میرا وجود، میری ہستی، میرا ذات، میں جس کائنات میں ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اب مجھے جب رب اللہ ہے تو مجھے جو ضروریات ہیں، میری جو حاجات ہیں، وہ کس سے میں نے دریافت کرنی ہے؟ ایاک نستعین، وقت تجھ ہی سے میں نے عون طلب کرنی ہے، طلب عون فقط تجھ سے ہے۔ عون کا عموماً معنی مدد کیا جاتا ہے، اردو میں، فارسی میں بھی مدد لکھ دیتے ہیں، اور اس کے مترادف اور بھی الفاظ ہیں جن کا معنی مدد ہے، جیسے نصرت ہے، قرآن کریم میں ہی یہ لفظ استعمال ہوا، ینصر لکم، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ مدد اردو میں ضرورت کی کوئی چیز دینے یا لینے کو کہتے ہیں، امداد ضرورت کی کوئی چیز دینا، عطا کرنا، اور استمداد ضرورت کی چیز لینا۔ لیکن مدد کا لغوی معنی عربی زبان میں ضرورت کی چیز دینا نہیں ہے، مدد کا مطلب ہوتا ہے مدہ، بڑھانا، آگے کوئی چیز بڑھانا، کوئی چیز بھی آگے بڑھانا۔ جو آپ عربی قواعد میں پڑھتے ہیں نا، مدہ حروف کے اوپر، وہ مدہ شد کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، جہاں بھی شد ہو وہ حرف مکرر ہوتا ہے، مدہ کہیں یا مددہ کہیں، مدد دو دال ہیں، مدد ادغام کر کے پڑھیں تو مد ہے یا مدہ ہے، ادغام نہ کریں، الگ الگ تلفظ کریں تو مددہ ہے یا مدد ہے۔ وہ مد ہو، مد کا مطلب بھی اور مددہ کا مطلب بھی بڑھانا ہے آگے۔ آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ میں الیک مدد تو یدی، تیرے سامنے اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہوں، مدد تو میں بڑھا رہا ہوں آگے تیرے سامنے ہاتھ لینے کے لیے، طلب کرنے کے لیے۔ مدد اردو میں نصرت کے معنی میں ہوتا ہے، عربی میں کوئی چیز آگے بڑھانے کو کہتے ہیں، کوئی چیز بھی آگے بڑھا دیں، کھانا آگے بڑھائیں، پانی آگے بڑھائیں، قلم آگے بڑھائیں، پین آگے بڑھائیں، کاپی آگے بڑھائیں، کتاب آگے بڑھائیں، جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کی طرف بڑھا دیں تو یہ آپ نے مدد کی ہے۔ ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دینا مدد ہوتی ہے، یعنی اپنی جیب سے پیسے نکال کے ضرورت مند کو، مسکین فقیر کو آپ دے دیتے ہیں، تو اس کو مدد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ آپ اس کے آگے بڑھا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں اس کو۔ عون قوت کو کہتے ہیں، عون کا مطلب عربی زبان میں قوت ہے، اور بھرپور قوت، معمولی قوت نہ، قوت بھی عربی میں استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قدرت، قوت اور قدرت دونوں مترادف نہیں ہیں۔ قدرت اس قوت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے قوی، صاحب قوت کو دوسری شے پر احاطہ اور غلبہ حاصل ہو جائے، قادر ہو جائے، اس کے اوپر محیط ہو جائے، اس کو قدرت کہتے ہیں، اس قوت کو۔ لیکن جو قوت دوسروں کے اوپر غلبہ کا باعث نہ بنے، دوسروں کے اوپر احاطہ کا ذریعہ نہ بنے، وہ قوت ہے، قدرت نہیں ہے۔ قدرت اس توانائی کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے پر انسان کو حاوی کر دے، مسلط کر دے۔ قوت، توانائی، فاعلی توانائی، کچھ کرنے کی توانائی کو قوت کہتے ہیں۔
ارادے کی قوت ہے، عمل کی قوت ہے، کچھ کرنے کی قوت ہے، کچھ بولنے کی قوت ہے، سوچنے کی قوت ہے، یہ توانائیاں ساری قوت کہلاتی ہیں۔ اون قوت ہی کو کہتے ہیں، لیکن اون اور قوت آپس میں مترادف لفظ نہیں ہے۔ اون بھرپور قوت، جب قوت اپنے شباب پہ پہنچ جائے، بھرپور ہو جائے۔ مادی چیزوں میں، جسمانی امور میں قوت کا ایک اپنا نظام ہے۔ جیسے انسان ہے، پیدا ہوتا ہے ضعیف اور کمزور پیدا ہوتا ہے انسان۔ اون قوت ہی کو کہتے ہیں، طاقت کو اون کہتے ہیں، لیکن جب بھرپور ہو جائے۔ بھرپور کیسے ہوتی ہے؟ مثلا انسان میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ضعیف پیدا ہوتا ہے، خلق الانسان و ضعیفا، کمزور، بہت ہی ناتوان، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اس میں توانائی نہیں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ دودھ پیتا ہے، غذا کھاتا ہے، پرورش پاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چند سال لگتے ہیں تو وہ ضعف اس کا روز بروز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے، پہلے لیٹا ہوتا ہے، خود اپنے ہاتھ پاؤں میں پکڑنے کی اور اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر آہستہ آہستہ چلنے کی طاقت آ جاتی ہے، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، حرکت اس میں آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ طاقت اس میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی کمزور ہی ہوتا ہے، بہت سارے کام یہ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت بڑھاتے بڑھاتے پھر ایک بھرپور شباب میں، جوانی میں جا پہنچتا ہے۔ مثلا جب جوان ہو جاتا ہے، 18 سال 20 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس میں اپنی توانائی، طاقت، جسمانی قوت اپنے اوج پہ جا پہنچتی ہے، بھرپور طاقت آ جاتی ہے اس میں۔ اور یہ توانائی، طاقت 30 سال تک، تقریباً 30-35 سال تک رہتی ہے انسان کے اندر، اگر صحت مند رہے۔ اگر اسی دوران باقی چیزوں سے استفادہ کرے، چرس، بھنگ، ہیروئن شروع کر دے، تو یہ 20 سال میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، ناتوان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صحت مند رہے، تندرست رہے، سالم رہے، بیماریاں نہ لگیں اس کو، تو طبعی طور پر یہ 30-35 سال تک جسمانی طاقت اس کے اندر رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد خود ہی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحت مند بھی رہے تو بھی روز بروز اب گھٹنا شروع ہو جائے گی تدریجاً، اور جو آگے عمر بڑھتی جائے گی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ انسان کی طاقت دو کمزوریوں کے درمیان لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کمزوری سے انسان شروع کرتا ہے زندگی، پھر تدریجاً طاقتور ہوتا ہے، اوج پہ پہنچ کے، بھرپور اوج کے زمانے میں پہنچ کر پھر آہستہ آہستہ ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جب تبلیغی توفیق تھی جوانوں کو مختلف مقامات پہ، شہروں میں جا کے دروس کا سلسلہ تھا، تو یاد ہے مجھے، اب کس شہر میں یہ گفتگو ہوئی تھی نہیں معلوم، چند جگہ ہوئی تھی، اس موضوع کو کافی کھول کے بیان کیا تھا کہ یہ جوانی جو انسان کو، جوان کو ملتی ہے، بہت بڑی حکمت ہے اگر غور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کمزور تھا، پھر طاقتور ہوا، پھر اس کے بعد پھر کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ بیچ میں جو دورانیہ آیا ہے چند سال کا، 10 سے 15 سال کا جو بھرپور طاقت کا زمانہ گزرا ہے، تو انسان یہ سمجھے کہ یہ زمانہ اور یہ طاقت اس دورانیے میں جو دی گئی ہے کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے، چونکہ اللہ نے دی ہے، الہی نظام کا حصہ ہے، تو یہ توانائی کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور کوئی بہت بڑا کام، طاقت اور قدرت و قوت والا کوئی کام اللہ نے لینا ہے، اس لیے یہ کام بتانے سے پہلے قوت بھرپور عطا کی ہے، تاکہ یہ قوت والا انسان یہ مشکل کام، یہ دشوار کام کر سکے۔ یہ وہ غور کرے۔ اگر جوانی گزر جائے
لاہو میں، لعب میں، لڑ بازی میں، شیطنت میں، شرارت میں، کھیل کود میں، اور یہ طاقت توانائی ساری انسان کچرے میں، نالیوں میں ضائع کر کے پھر بوڑھا ہو کے سوچے کہ میں جوان کیوں ہوا تھا، یہ طاقت ساری کیوں نصیب ہوئی تھی. تو بہت بڑا طاقت والا کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، چونکہ یہ عمر عورت مرد سب پہ آتی ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت و قدرت کا مقصد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ کو رام کرنا، جو سب سے مشکل کام ہے. توانا آدمی، طاقتور آدمی، پہلوان کر سکتا ہے یہ کام. وہ حدیث بھی نقل کی تھی کہ رسول اللہ مدینہ میں ایک محلے سے گزر رہے تھے، اور وہاں جوان زور آزمائی کر رہے تھے، پتھر وزن اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا. انہوں نے حضور کو دیکھا تو تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ریفری بنیں، کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے. تو حضور نے قبول کر لیا. انہوں نے زور آزمائی کی، اور آخر میں اب فیصلہ ہونا تھا کہ سب سے توانا کون سا جوان ہے. تو حضور نے کہا کہ اب میں اعلان کروں کہ سب سے طاقتور انسان کون سا ہے تم میں. تو سب نے اشتیاق سے کہا ہم منتظر ہیں، ٹرافی ملنی ہے ابھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، اور سب سے زیادہ ضعیف انسان وہ ہے جو اس کا مغلوب ہو گیا. تو ایک بہت بڑا کام انسان کو درپیش ہوتا ہے، جس کے لیے یہ بھرپور توانائی انسان کو عطا کی جاتی ہے. اگر وہ کام نہ کر سکے اور یہ گزر جائے، یہ طاقت کا زمانہ ضائع ہو جائے، یہ انسان کبھی بھی تلافی نہیں کر سکتا، چونکہ اتنی توانائی پھر کبھی ملنی ہی نہیں ہے اس کو. بڑا اب تو کمزوری ہونا شروع ہو گئی. تو جوانی کے کام جوانی میں کر لینے ہیں، جب بڑھاپا آ گیا ہے تو پھر نہ وہ طاقت آنی ہے، نہ موقع ملنا ہے، نہ طاقت وہ کام کر سکتے ہیں. یہ اسی دوران کر لینا چاہیے. اون اسی بھرپور طاقت کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اون اسی معنی میں استعمال فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں آیا 68 میں. اب آپ توجہ کریں کہ قرآن کریم جس طرح انسان کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہے، قرآن کا ہدایت یافتہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت پیش کی گئی تھی، اور وہ کیا بنے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا، ان کو نجات دیں اور ان کو ہدایت دیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہو کہ اللہ کا حکم ہے تم گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. گائے بنی اسرائیل کا بہت ہی محبوب مقدس جانور تھا. اور بھی بکریاں بھی تھیں، بھیڑیں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے بنی اسرائیل کے پاس، باقی جانور بھی حلال گوشت تھے، لیکن گائے ان کے لیے مقدس تھی. جیسے ہندوؤں کے لیے گائے مقدس ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی گائے مقدس جانور تھی. تو گائے کا ہی حکم دیا، یہ جس کو مقدس بنایا ہوا ہے اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ مذاق کرتے ہو، گائے کو ذبح کر دیں ہم؟ گائے کوئی ذبح کرنے والی چیز ہے؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. موسیٰ مذاق اڑاتے ہو ہمارا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. خوب یہ ہزو، مذاق اڑانا، ٹھٹھا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، تو میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہلاء میں سے میں بنوں. قالوا ادع لنا ربک. قرآن کی ہدایت میں انسان جس ہدایت تک پہنچتا ہے وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود انسان عبد
معبود کے مقابلے میں، خود محکوم حاکم کے مقابلے میں آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اور تذلل کے ساتھ، یہی عبدیت ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ خود تذلل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کو خطاب کرتے کہ ایاک نعبد۔ لیکن بنی اسرائیل کہتے تھے ادعو لنا ربک، ہمارے نفع میں، ہمارے حق میں، ہماری بہتری کے لیے اپنے رب کو پکارو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب کو پکارو، ادعو لنا ربنا، ادعو لنا، لنا کا مطلب یعنی ہماری فیور میں، ہمارے لیے، ہمارے مطالبات کے لیے آپ اپنے رب کو پکارو۔ کیا رب کو کہوں؟ ماہیا، کیسی گائے ہو؟ گائے کس طرح کی؟ گائے تو بہت ساری ہوتی ہیں، رنگ ان کے مختلف ہوتے ہیں، عمریں ان کی مختلف ہوتی ہیں، اور مصرف ان کا استعمال مختلف ہوتا ہے، تو کون سی گائے اللہ کو چاہیے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ نہ فارض ہو نہ بکر ہو بلکہ عوان ہو، بین ذالک، بکر بکارت اور فارضیت کے درمیان عوان ہو۔ فارض بوڑھی گائے کو کہتے ہیں جو اپنی عمر گزار چکی ہو، اور بکر بالکل نوخیز گائے جو ابھی بھرپور طریقے سے تیار نہیں ہوئی۔ عوانم بین ذالک یعنی وہ طاقتور گائے، وہ جوان گائے جو قربانی کے قابل ہے، یعنی جو بچپن لڑکپن گزار چکی ہو اپنا، اور بڑھاپے میں بھی، کمزوری میں بھی نہیں ہو۔ یہ دو جو کمزور جانور کے دورانیے ہیں، یہ گزار کے وہ بھرپور جوانی میں اور بھرپور طاقت میں ہو، وہ گائے چاہیے اللہ کو۔ اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کو بجا لو جو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں ٹال مٹول مت کرو تم۔ خوب اس کے علاوہ بھی اون کا لفظ قرآن کریم میں کئی اور آیات میں استعمال ہوئے، لیکن اس آیہ کریمہ سے ہمیں اون کا معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسا اہل لغت نے بھی ذکر کیا ہے۔ اون قوت و طاقت کو کہتے ہیں، لیکن جب بھرپور طاقت ہو۔ استعانت اسی طاقت کے تقاضے کو کہتے ہیں۔ یہ بھرپور توانائی انسان کو مختلف مواقع پر چاہیے ہوتی ہے، مختلف کاموں کے لیے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے اور اسے بڑے کام کرنے ہیں، طاقت والے، مثلا مالی طاقت والے بڑے کام کرنے ہیں، اب اپنی کمزوری کو دیکھ کر عموماً یہ کہتے ہیں میرے پاس تو توانائی ہی نہیں ہے اس کام کرنے کی، ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ تو کیا جب انسان اجتماعی طور پر، سماجی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، جیسا ابھی پاکستان میں عموماً یہ شیعہ مومنین اپنے آپ کو کمزور و ضعیف سمجھتے ہیں، اور بالکل راسخ عقیدہ ہے ان کا کہ ہم امامت کا نظام قائم کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ خوب جب آپ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے تو فریضہ کیا ہے؟ وظیفہ ساقط ہو گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، یا نہ؟ جب آپ طاقت نہیں رکھتے تو ذمہ داری، وہ فریضہ ختم ہونا نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ کہ اپنی طاقت بڑھاؤ، طاقت حاصل کرو۔ آپ کون سی طاقت؟ اون، بھرپور طاقت، جس کے ذریعے سے یہ کام جو قدرت پر موقوف ہے، طاقت پر موقوف ہے، یہ کام آپ کر سکو۔ ایسی طاقت طلب کرنا استعانت ہے۔ خوب ایسی طاقت ہے کس کے پاس ہے؟ جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، اجتماعی طاقت ہے، فکری طاقت ہے، عقلانی طاقت ہے، مشاورتی طاقت ہے، نظریاتی طاقت ہے، بھرپور طاقت۔
چونکہ بہت سارے کام آپ کے طاقت کے اوپر استوار ہیں، یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ کو وہ کام نہیں کرنے جو اللہ نے آپ کے ذمہ رکھے ہیں؟ کرنے ہیں وہ کام، آپ نے حکومت الہی قائم کرنی ہے، طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو۔ طاقت کس سے حاصل کریں؟ وہی جو منبع طاقت ہے، جو مستعان ہے، جو الہ ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو رحمان رحیم ہے، جس کے پاس سارے وسائل ہیں، اسی سے طلب کرو۔ جب مطیع اس کے ہو، فرمان بردار اس کے ہو، تو طاقت بھی اسی کے پاس ہے، قوت بھی اسی کے پاس ہے، وہ قوت اس سے طلب کرو۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے عون طلب کرتے ہیں۔ عون یہ روزمرہ کے ابتدائی کام نہیں ہے، بھرپور طاقت کا نام عون ہے، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، چونکہ بہت سارے کام آپ کے طاقت کے اوپر موقوف و منحصر قرار دیے گئے ہیں۔ ان تمام امور کی انسان کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، قوت کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ اب بعض اوقات میدان ہے جنگ کا، وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ دشمنوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے مقابلے میں جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو۔ یہ ایک معین طاقت ہے دشمن کے مقابلے میں، اپنے دفاع کے لیے اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے، اور اپنی سلطنت و ملک و دین و قوم و ملت کو بچانے کے لیے طاقت جمع کرو۔ لیکن عون وہ طاقت نہیں ہے جس سے انسان دشمن پر غلبہ پاتا ہے۔ عون وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان بڑے توانائی والے کام کر سکتا ہے، لمبی راہیں طے کر سکتا ہے، بڑے اہداف حاصل کر سکتا ہے، بڑے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ضعیف ہو تو جتنا ضعف ہے اتنے ہی مکلف بھی ہو تم، نہ، تمہارے لیے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ ہوں تم کمزور تو پہلا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی طاقت بڑھانی ہے۔ طاغوتوں کی سرپرستی میں زندگی نہیں گزارنی۔ اگر طاغوتوں کی سرپرستی میں زندگی نہیں گزارنی تو آپ کو اپنی توانائی بڑھانی ہوگی۔ توانائی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یعنی آپ آج مثلا ہم موجودہ زمانے میں، جیسا میں نے کہا نا، ہمارے یہ سابقہ وزیر اعظم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً جا کے پاؤں پڑ جاتے تھے IMF کے فلاں کے بن سلمان کے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمارا ملک بچائیں، ہماری ضرورت پوری کریں۔ اس وقت آپ کمزور ہیں، مسلمان امہ کمزور ہے، مسلمان ممالک کمزور ہیں۔ کس چیز میں کمزور ہیں؟ سب سے پہلے علم میں کمزور ہیں، ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں، نظام میں اور سسٹم میں کمزور ہیں، پیداوار میں کمزور ہیں۔ ہر چیز صرف مارکیٹ ہیں، خریدتے ہیں طاقتور ممالک سے۔ چائنا کی مارکیٹیں بن گئے ہیں، چائنا اس وقت بھرپور طاقتور ملک ہے۔ تو آپ نے یہ طاقت خود بڑھانی ہے۔ یہ طاقت کے چونکہ رب اللہ ہے، وسائل کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آپ کو طاقت خواب میں نہیں دینی، معجزے سے نہیں دینی، آپ کو نظام دینا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آپ جتنے وسائل ہیں طاقت کے، وہ سارے اللہ نے آپ کے اختیار میں قرار دیے ہیں۔ اور آپ یعنی اگر غیر مسلم ان سارے وسائل سے طاقت قدرت حاصل کر سکتا ہے، غیر مسلم نے یہ طاقت ساری کہاں سے حاصل کی ہے؟ کیا زمین سے باہر کسی کرے سے حاصل کر کے آئے ہیں، یا اسی زمین میں موجود توانائیوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے؟ اگر وہ ان توانائیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں تو یہ تو بنیادی طور پر آپ کے لیے تھی، چونکہ اللہ کے نظام کے قائل آپ ہو، معتقد آپ کو رب الہ آپ مانتے ہو، اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے،
اور ہم تجھ سے اون طلب کرتے ہیں، یعنی طاقت، بھرپور توانائی آپ سے طلب کرتے ہیں ہم. تو یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ سے آپ طلب کرتے ہو. جب اللہ دیتا ہے تو ان کو اخذ بھی کرو، پھر قبول بھی کرو ان کو، اور ان کو بروئے کار لاؤ. استعانت انسان کے لیے بنیادی ہدایت کی اکائی ہے، بنیادی ضابطہ ہے استعانت. جیسے عبادت یعنی اطاعت، عبدیت، اللہ کی بارگاہ میں فرمان بری ہدایت کی بنیاد ہے، استعانت بھی بنیاد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو کام، ایک حکومت تیری ہوگی، ہم فرمانبار تیرے ہوں گے، تیرے علاوہ کسی کا فرمان ماننے والے نہیں ہوں گے، اور دوم استعانت تجھ سے چاہیں گے ہم. یعنی ہم جو کچھ ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے جو بھی چاہیے وسائل، وہ سب آپ سے ہم نے طلب کرنے ہیں، وہ اللہ سے لینے ہیں. اللہ نے کہاں سے دینے ہیں؟ یوں نہیں کہ ہم طلب کریں گے تو پھر اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ پاکستانی میرے بندوں کو اب اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ تیار کرو ابھی فوری اور ان کو پہنچاؤ، اور پھر صبح اٹھیں گے گھر کے باہر وہ ساری توانائی پڑی ہوگی. وہ توانائی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کے ملک میں، مسکن میں قرار دی ہے. وہ ساری توانائی خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. آپ اللہ سے توانائی مانگو، سب سے پہلے فکری توانائی مانگو، بھرپور مانگو. پھر اللہ تعالیٰ سے علمی توانائی مانگو. بھرپور توانائی کا نام اون ہے، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، ایسی طاقت توانائی جس میں کوئی ضعف نہ ہو، نہ بچپنے کا ضعف ہو نہ بڑھاپے کا ضعف ہو. چونکہ نسلیں دو طرح کی کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں. ایک ناپختہ نسل جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، نابالغ مرحلہ ایک کمزوری ہے، اور بلوغ کے بعد بڑھاپا، فرسودگی، یعنی جو توانائیاں حاصل ہوں تھیں وہ گنوا بیٹھے ہیں، جو طاقت ضائع کر بیٹھے ہیں. عموماً قوم کے اندر مثلا اس وقت ہم دیکھیں پاکستان میں، اپنے ملک میں قوم میں دو طرح کی کمزور نسل ہے. ایک وہ نسل ہے جو ابھی بالغ ہی نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، جو ہر سیٹی پہ دوڑ پڑتی ہے، اس کو تشخیص ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. اور ایک وہ مایوس قوم جو آئے اور بھیڑ چال چلے اور اس بھیڑ چال میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا، مایوس ہو کے، افسردہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اب دوسروں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فارض، وہ مایوس نسل جو بھیڑ چال میں اپنے سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آج جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری، اتنا بیت المال ہمارے پاس تھا، اتنے پیسے تھے، اتنا بجٹ تھا، کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ مثلا ابھی 75 سال پاکستان کی تاریخ گزری ہے، تو یہ نسل پیچھے مڑ کے دیکھے آپ اور آپ کے آبا نے کیا بنایا اگلی نسل کے لیے؟ کچھ بھی نہیں بنایا. یہ نسل فارض ہے، بوڑھی نسل، ناتوان، فرتوت. اور ایک بکر ہے، یہ نوخیز نسل، نافہم، نابالغ، ناپختہ، دونوں کمزور ہیں. اس کمزوری سے نکل کر عوانم بین ذالک ایک نسل، طبقہ، وہ جو بھرپور توانائی رکھتا ہو، نہ ان نابالغوں جیسی خامی ہو اس کے اندر، اور نہ ان ہدیڑ اور بوڑھوں والی مایوسی ہو اس کے اندر، ناتوانی، بلکہ بھرپور حوصلہ جن کے بہت اعلیٰ ہوں، بلند ہوں، عزائم جن کے بہت بڑے ہوں، نیتیں جن کی بہت اعلیٰ ہوں، ہمتیں جن کی بہت بڑی ہوں. یہ ہے عوانم بین ذالک، وہ نسل جو استعانت خدا سے طلب کرے اور اللہ اس کو بھرپور توانائی دے دے. یہ ہدایت کا بنیادی رکن ہے. استعانت کے بغیر، عون کے بغیر، قوت و طاقت کے بغیر ہدایت بے معنی چیز ہے. خام اور نابالغ اور کمزور اور ضعیف ہدایت سوچنا چھوڑ دیں.
مایوس ہدایت سوچنا چھوڑ دیں. ہدایت کا راستہ، ہدایت کی وادی وہ طے کر سکتا ہے جس نے اللہ سے استعانت لے لی ہے، اون خدا نے اس کو دے دی ہے، اور اس نے اون خدا پر تکیہ و بھروسہ کر لیا ہے. اس کے لیے یہ سارا میدان حاضر ہے. باقی جو کمزور ہیں وہ ان طاقتوروں کا شکار ہو جائیں گے. وہ طاقتور خصوصاً جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جیسا آج ہو رہا ہے کہ وہ بھرپور طاقتور ملک تمام کمزور ملکوں کو انہوں نے اپنی اقتصاد میں، اپنی سیاست میں، اپنے نظام میں، اپنی تہذیب میں جکڑ دیا ہے. جس طرح فرعونی نظام تھا، بھرپور طاقت تھی اس کے پاس. یذبح ابناءہم ویستحیون نساءہم، جو عورتوں کو بھی تباہ کر رہا تھا، مردوں کو بھی تباہ کر رہا تھا اپنی اس طاقت کی مدد سے. میڈیا ایک طاقت ہے اس وقت جس نے تسخیر کر لیا ہے پورے انسانی معاشرے کو. خوب اس میں اب جو عباد الرحمن ہیں، عباد اللہ ہیں، جو اللہ کی حکومت میں رہنے والے ہیں، اللہ کی مملکت کے شہری، اللہ کی فرمان روائی کے فرمان بردار، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اون طلب کریں اور اس اون کی مدد پر یہ اپنا بھرپور توانا نظام، الہی نظام قائم کریں، پھر بچ سکتے ہیں یہ. ورنہ وہ طاقتور ان کو نابود کر دیں گے. فرعون آ جائیں گے اگر انہوں نے استعانت طلب نہ کی، یعنی یہ دو بنیادی رکن قائم نہیں کیے. ایک، اللہ کی فرمانبری میں نہیں آئے، طاغوتوں کے رہے، پوجا اللہ کی کرتے رہیں اور اطاعت طاغوتوں کی کرتے رہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اور دوم، یہ کمزور جب رہیں گے تو یہ خود ہی طاغوتوں کے غلام بن جائیں گے، چونکہ کمزوروں کو وہ غلام بناتے ہیں. لیکن جو اللہ کی استعانت طلب کر رہے ہوں، جنہوں نے اون اللہ سے لی ہو، اون وہ طاقت ہے جس سے کمزوری دور ہو جاتی ہے. یعنی ایک کمزور طبقہ اللہ سے اون طلب کرتا ہے. اون بھرپور طاقت کو کہتے ہیں. بھرپور طاقت جو اسی شخص کے اندر آتی ہے. آپ توجہ کریں ان نکات کو، ہر چند عادت نہیں ہماری اتنی باریکیوں میں جانے کی، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر دین شناسی، دین فہمی ناممکن ہے. ایک طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ مثلاً ذمہ دار، آپ کے ایک ذمہ داری ہے. مثلاً ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ اپنی علمی کمزوری دور کرنے کے لیے علمی مراکز بنائیں. خوب یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، کمزور ہیں. اور جب تک یہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے، پورا ملک، پوری قوم محکوم اور غلام طاغوتوں کے رہیں گے. اس کے لیے ہم نے اللہ سے ایاک نستعین، یہ اون، یہ قوت اللہ سے مانگتے ہیں. اون کس قوت کو کہتے ہیں؟ اون یہ قوت نہیں ہے کہ آکسفورڈ آ کے تمہارے ملک میں اسکول بنا دے، یہ اللہ کی استعانت نہیں ہے، اس کو اون نہیں کہتے. غیر ملکی آ کے تمہارے ملک میں تعلیمی ادارے بنا دیں، یہ اون نہیں ہے. یہ اون، یا اس کو دوسری مثال، عام مثال دوں معمول کے زندگی میں، ہر انسان کی زندگی کی، آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں کوئی کام کرنا ہے، اور وہ کام چند افراد آپ کو چاہیے جو آپ کی مدد کریں آ کر، تاکہ یہ کام کریں. اکیلے نہیں کر سکتے. سامان اٹھانا ہے، کوئی وزنی چیز ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ آتے ہیں، ایک سرا اس شے کا آپ پکڑتے ہیں، ایک کونا 2-3 اور افراد پکڑتے ہیں، اٹھا کے اس شے کو آپ اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. آئے دن سامان گھریلو منتقل کرتے ہوئے بھاری چیزیں، صوفے اور پلنگ اور پیٹیاں، الماریاں، چند لوگوں کے تعاون سے، مدد سے ہم یہ کام کرتے ہیں. اس طرح کی مدد کے ہم بھی شامل ہیں، لیکن دوسرے فرد بھی آئے ہیں، وہ اپنی قوت لے کر، انہوں نے اپنی قوت لے کر اس کام کے اندر صرف کی ہے. یہ جو کام درپیش تھا، یہ وزن اٹھانا تھا، میز اٹھانی تھی،
میں اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا تو دوسروں نے آ کر ایک حصہ اس وزن کا انہوں نے اٹھا لیا. اس کو اون نہیں کہتے, یہ نصرت ہے, یہ اون نہیں ہے. اون یہ ہے کہ دوسرے نہ آئیں, جو آپ کا کام ہے وہ دوسرے نہ کریں آ کر, جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کو ایسی اون کی ضرورت ہے, ایسی طاقت کی ضرورت ہے کہ آپ کی توانائی میں اضافہ ہو جائے, نہ یہ کہ آپ کے ساتھ وہ شریک بن جائے عمل کے. اگر وہ شریک عمل بنتے ہیں وہ اون نہیں ہے, یہ معاونت نہیں ہے. اون یہ ہے کہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو. ہمارے یہ معاونین جو جامعہ کے ساتھ شروع سے ابھی تک قائم ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت بڑی توفیق دی ہے, ایک معجزہ نما کام کر دیا ہے انہوں نے. واقعاً معجزہ نما ہے یہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ. آپ کسی پاکستانی سے, شیعہ سنی کسی سے بھی پوچھیں, وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا حجم والا یہ علمی مرکز وجود میں آ گیا ہے, کیسے ممکن ہوا ہے. تو فوراً سب اپنا تخیل اور گمان, بلکہ بدگمانی کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کس نے پیسہ دیا ہے, یہ فلاں نے دیا ہے. یعنی یقین ہی نہیں آتا انہیں, باور ہی نہیں ہوتا. تو وہ پھر اپنے گمان کے مطابق تشخیص دیتے ہیں, یہ فلاں نے دیے, یہ بیرون سے آئی, یہ ادھر سے آئی. لیکن جن لوگوں نے کیا ہے, خوب ظاہر ہے انہیں تو معلوم ہے کہ اللہ نے انہی سے یہ کام لیا ہے. یہ ان کی قدردانی بھی سمجھو ایک طرح کی ہے, اور آپ کے لیے ایک رہنمائی بھی ہے کہ یہ کام اس قانون پر, قرآنی قانون پر کریں تو ہو جاتے ہیں. مثلا ظاہر ہے اس کے لیے بھرپور وسائل کی ضرورت ہے. پورے ملک کے اندر اس سے بھی بڑے ادارے ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے. ابھی پاکستان کے 75 سال ہونے والے ہیں, گولڈن جوبلی منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو کم از کم 75 یونیورسٹیاں تو ہونی چاہیے تھیں ہماری پورے ملک کے اندر, مختلف بڑے شہروں میں, اضلاع میں, 75 ضلعوں میں تو ہونا چاہیے تھا اتنا کام. لیکن وہ نسل فارز, وہ مایوس بوڑھی نسل جو توانائیاں تھیں ان کے پاس, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, آج مایوسی کی حالت میں ہیں. ناپختہ جو دوسروں کی سیٹیوں کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ بھی تو یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مستعین جو اللہ سے اون مانگتے ہیں. یہ گفتگو ہم میں تھی کہ ہم مومنین سے, پاکستان کے مختلف مومنین سے, پیسے والوں سے کس طرح سے یہ وسائل جمع کریں. تو سب اس طرح سوچ رہے تھے کہ یہ وسائل کس طرح سے ہم دوسروں کو کس طرح قانع کریں, مائل کریں, ان سے کہیں جی کہ آؤ ادھر آ کے یہ کام کرو. تو ایک ہمارے جو ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ, انہوں نے شروع دن سے یہ بات کہا تھا کہ یہ کیوں کریں ہم پہلے اللہ سے دعا مانگیں کہ خدایا یہ فلاں سیٹھ کو پیسے دے بہت زیادہ, پھر ہم اس سیٹھ کے پاس جائیں. دعا ہم کریں اللہ سے کہ فلاں سیٹھ کو پیسے دے, اے خدا اس کو پیسے دے, پھر اللہ اس کو پیسے دے دے, پھر ہم اس سیٹھ کے پاس چلے جائیں کہ جی سیٹھ صاحب یہ ضرورت ہے, ہمیں ادھر پیسے کام ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں, تو اللہ کی راہ میں تم پیسے دے دو. وہ سیٹھ پھر ہمیں شروع کر دے کھیلنا ہمارے ساتھ, وہ ٹرخانہ آؤ جاؤ فلاں کرو, کرتے ہیں جو پیسوں والے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کیوں کریں ہم, یہ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو, کہ پہلے اللہ سے کہو کہ اللہ یہ سیٹھوں کو پیسے دے, پھر ہم سیٹھوں کے پاس جائیں کہ جی اللہ نے جو آپ کو پیسے دیے یہ اللہ کی راہ میں استعمال کریں. تو ڈائریکٹ اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج ہم کمزور ہیں, ہم نہیں کر سکتے یہ کام, ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے دوسرے آ کے اس میں شامل ہوں, تو ہم خود کیوں نہ اللہ سے یہ مانگے کہ خدایا یہ ہمیں توفیق دے, ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم خود سارا کچھ بنائیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ شعور ہے, یہ وہ اللہ کسی کے ذہن میں ڈال دے دل میں یہ بات.
اور پھر اللہ نے دیا ان کو، وہ اون شامل حال ہوئی ان کے۔ دوسرے آ کے ہمارے ساتھ مل کے وزن کا ایک حصہ اٹھا لیں، یہ استعانت نہیں ہے، چونکہ یہ تو میری کمزوری تو ویسے ہی ہے جیسے پہلی تھی، یہ دوسرا ایک اور آیا ہے، تیسرا آیا ہے، چاند نے مل کر ایک طاقت بنا کے ایک کام اٹھا لیا ہے، تو یہ تو ہو گیا یہ کام۔ یہ ناصرین ہے، نصرت سے یہ کام ہوا ہے، استعانت سے نہیں ہوا۔ یہ استنصار ہے نہ استعانت۔ استعانت یہ ہے کہ خدایا مجھے دے یہ طاقت، ہمیں دے یہ طاقت، اتنی طاقت دے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم نبھا سکیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، خود ہماری کمزوری دور فرما، ہمارا ضعف برطرف فرما، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں جو ہماری طاقت بڑھا سکتے ہیں۔ اون وہ بھرپور طاقت ہے جو خود عبد خدا، بندہ خدا کے اندر خدا پیدا کر دیتا ہے، لیکن جب یہ اس کا خواہاں ہو، جب یہ چاہے، نستعینو کہے، اور پھر وہ بھی جمعی صورت میں، یعنی اس پورے سماج کو، اس پورے معاشرے کو طاقت کی ضرورت ہے۔ ایک فرد طاقتور ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ طاقتور ہو کر بھی ایک فرد واحد ہے۔ الہی نظام قائم ہوگا، اللہ کی الہیت و اللہ کی الوہیت کا نظام اور ربوبیت خدا کے مطابق اور حاکمیت خدا اس وقت ہوگا جب یہ سارے اس اون کے مالک بنیں گے، سب استعانت کریں گے، اور سب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ اون ان کے شامل حال ہوگی، ان کی توانائیاں بڑھیں گی سب کی۔ جب سب کی توانائیاں بڑھیں گی تو پھر وہ اپنے اپنے حصے کا کام خود کر سکیں گے۔ ہم ابھی اپنے حصے کا کام دوسروں سے کرواتے ہیں، یہ استعانت نہیں ہے۔ اپنا کام دوسرے سے کرا لیں گے، بھائی یہ ذرا مدد کرنا، وہ کر دیتا ہے مدد، لیکن اس میں آپ کو کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کھانا ہے، آپ کسی کو بلا کے کہتے ہیں جی میرا کھانا کھا لیں، آپ وہ کھا لیتا ہے آپ کا کھانا، آپ کے حصے کا کام وہ کر گیا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں ملا۔ آپ کے حصے کا کام آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر یہ توانائی پیدا ہو۔ توانائی کس سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے، چونکہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رب وہ ہے، حاکم وہ ہے۔ جب اس خالق و مالک کے اختیار میں سب کچھ ہے، پھر آپ طلب بھی اپنے پروردگار سے کرتے ہیں۔ اس بحث کو بہت ہی گھٹیا سطح پہ لا کر الجھا دیا گیا ہے۔ یہ بڑا مارکا یہی بحث ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توسل جائز ہے، توسل جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مانگنا جائز ہے، مانگنا نہیں ہے۔ یعنی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ تشیع کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں مخالفت وہابیت کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، مخالف وہابی ان کے بنے ہیں۔ وہابیوں نے ان کو بہت نچلی سطح پہ مشغول کر دیا ہے، شیعوں کو بہت نچلی سطح پہ، بہت نچلے میدان میں، اوپر والے کسی میدان میں انہوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ ان کو اسی جگہ گھیرا ہوا ہے کہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو، انگوٹھیاں کیوں پہنتے ہو، یا علی مدد کیوں کرتے ہو، فلاں سے یوں کیوں کرتے ہو، توسل کیوں کرتے ہو، اسی نچلی سطح پہ ہی روکا ہوا ہے۔ اور یہ کئی نسلوں سے انہی کے سوالات اور انہی کے مشکلات کا جواب دینے میں مصروف ہیں۔ اوپر آ کر اس بحث کو اس بالاتر افق پہ آئے ہی نہیں ہے، وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، اسی لیے کمزور بھی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تفاسیر میں جو بحث ہے وہ ساری پھر یہاں سے بحث نکل کے چلی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، توسل کرنا، فلاں کرنا، پھر اس میں کتابوں کی کتابیں اور مجلدات سارے لکھ دیے گئے ہیں جو اصل مطلب کو فراموش کر دیا، چھوڑ دیا ہے کہ یہ ہدایت الہی کا قانون ہے کہ پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار، مالکیت کا اقرار اور اس کو فہم، اور پھر اس کے بعد اس حکومت خدا میں آنے کا عہد، ایاک نعبد، اور پھر
حاکمیت الہی کی برپائی کے لیے ایاک نستعین، پھر آگے اسی سے جڑا ہوا مطلب آگے جاری ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب جب استعانت بھی اللہ سے مانگ لی ہے اور عہد بھی کر لیا ہے بندگی خدا کا، اللہ کی فرمان بری کا، تو اب رہنمائی مزید دقیق اور جزئی رہنمائی چاہیے۔ اب ہدایت کے لیے میدان ہموار ہو گیا ہے، اب میدان بنا ہے ہدایت کا۔ الہیت اللہ، اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندگی اسی کے نام پہ، اور رب وہ ہے عالمین کا، حمد اس کے لیے ہے، اور مالک وہ ہے پوری کائنات کا اور یوم الدین کا، اور ہم نے اسی کی بندگی کرنی ہے اور اسی سے عون و معاونت طلب کرنی ہے ہم نے۔ اب جب یہ بندگی بھی قائم ہو گئی اور الوہیت سے انسان متصل ہو کے جڑ گیا، الہ اور عبد کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ قائم ہو گیا ہے، اب ہدایت کے لیے میدان بنا ہے، یہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی تک زمینہ ہدایت کا تھا، یہاں سے اب سفر شروع کرتے ہیں، امت ہدایت کی پٹڑی پہ چڑھائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہدایت ہے، صراط ہے، اور اس کے آگے جو تقاضے ہیں ہدایت کے وہ اس کے آگے بیان ہوں گے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔